بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کیا؟ ہاشم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مجھے خود بہت حیرت ہو رہی ہے۔ ابھی کل ہی تو سونیا سے میری ملاقات ہوئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ چاندنی حیرت سے بولی، I can't believe this۔ ہاشم کو ابھی بھی سونیا کی اچانک موت کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں خود کو سیٹ کرنا ہوگا ہاشم، اور فوراً وہاں چلنا ہوگا، ورنہ فریدہ آنٹی بہت برا مانیں گی۔ چاندنی نے الماری سے سیاہ چادر نکالی، جبکہ ہاشم الماری سے شلوار سوٹ لے کر چینج کرنے کی غرض سے واش روم میں گھس گیا۔ شومی قسمت کہ فریدہ آنٹی کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی دونوں ٹریفک میں پوری طرح پھنس گئے۔ لگتا تھا سارا شہر آج سڑکوں پر امڑ آیا ہے۔ پتہ نہیں یہ سگنل کب آن ہوگا۔ چاندنی کو ٹریفک بلاک پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ بیک ٹرن لے لے گاڑی کا؟ ہاشم نے رائے چاہی۔ میں سمجھی نہیں۔ چاندنی نے اپنی کمان سی سیاہ ابرو اچکا کر ہاشم کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے گلیوں سے چلتے ہیں، جس طرف تمہاری فرینڈ عروج کا گھر ہے اس طرف سیٹھ صاحب کا بھی گھر ہے، جن کی بیٹی سنبل کے BA میں ٹاپ کرنے کی خبر تم اخبار میں پڑھ کر مجھے سنا رہی تھی۔ ہاشم نے تفصیل سے چاندنی کو راستہ سمجھایا۔ او اچھا، تو ٹھیک ہے، موڑو گاڑی۔ چاندنی نے فرنٹ سکرین سے باہر دیکھا۔ گلیوں کا راستہ تھوڑا دشوار تھا، مگر ریڈ سگنل پر رکے رہنے سے کہیں بہتر تھا کہ کھولے کھولے ہی صحیح پر آگے بڑھا جائے۔ فریدہ آنٹی کی گلی میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک بار پھر سے گاڑی کو بریک لگانا پڑے، کیونکہ لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جنازہ اٹھانے کے لیے گلی میں جمع تھا۔ انہیں شاید بہت دیر ہو گئی تھی۔ ہاشم نے ایک طرف گاڑی کھڑی کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ چاندنی بھی اس کی ہم نوائی میں باہر کھڑی ہو گئی۔ ہاشم تیز قدموں سے جنازے کی طرف بڑھا، کیونکہ جنازہ اٹھانے کی لوگ تیاری کر رہے تھے۔ کلمہ طیبہ سے نقش شدہ سبز چادر میں لپٹا ہوا وہ وجود سونیا کا تھا، جسے اٹھا کر لوگ آگے کو بڑھنے لگے، اور ہاشم فوراً تیر کی طرح اپنی جگہ سے پلٹا اور اپنی گاڑی کے پاس آ کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہاشم؟ آر یو آلرائٹ؟ چاندنی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ جواباً ہاشم نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام رکھا تھا اور دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ کیا ہوا ہاشم؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ چاندنی نے اس کے لرزتے ہاتھ تھامے۔ کچھ نہیں، آئی ایم فائن۔ ہاشم نے پانی کی بوتل سے 2-3 گھونٹ بڑے اور گاڑی آگے لے جا کر فریدہ آنٹی کے گھر کے سامنے روک دی۔ وہاں ماحول پر سوگواریت کا عالم طاری تھا۔ عورتوں کے بین کی آوازیں ابھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ فریدہ آنٹی غم سے نڈال تھی۔ بلی چنگی تھی میری سونیا، تم لوگوں کے ساتھ کتنی خوشباش لوٹی تھی پکنک سے۔ فریدہ آنٹی چاندنی کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پتہ نہیں آنٹی، اچانک اسے کیا ہو گیا؟ چاندنی کی آنکھیں بھی ڈبڈبانے لگی۔ آج موسم دوپہر ہی سے بہت خوشگوار تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ گھر جاتے ہوئے ہاشم نے چاندنی کے لیے سون حلوہ خریدا، جو اسے بہت پسند تھا۔ گھر پہنچ کر گاڑی جو ہی گیراج میں کھڑی کی تو اس کی نظر خود بخود لان کی طرف اٹھ گئی۔ لان میں لگے رنگ برنگ کے پودے ہوا میں جھوم رہے تھے۔ چاند کی 14ویں رات تھی، لہٰذا چاند کی روشنی میں پورا لان نہایا ہوا تھا۔ ہاشم نے گاڑی سے سون حلوے کا ڈبہ نکالا اور لان کی طرف قدم بڑھا دیے، جہاں چاندنی اپنی دھن میں مگن لان میں موجود جھولے پر جھولا جھول رہی تھی۔ اس کا آسمانی رنگ کا دوپٹہ ہوا کے دوش پر بل کھا رہا تھا۔ سیاہ دراز زلفوں کو پونی میں اچھی طرح قید کیا گیا تھا، اس کے باوجود کچھ لٹے اڑ اڑ کر اس کے کندھوں پر سرکشی کر رہی تھی۔ ہاشم جھولے کے پاس آ کر رک گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مبہوت کھڑا چاندنی کو دیکھتا رہا۔ دودھ جیسی شفاف رنگت پر ہلکا آسمانی جوڑا پہنے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ ساکن کھڑے ہاشم پر اس کی نظر پڑی تو پیر زمین پر ٹکا کر جھولا رکا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ چاندنی کی شیریں آواز نے سکوت توڑا۔ 20 جنوری، ہیپی برتھ ڈے چاندنی۔ سون حلوے کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہاشم وہیں جھولے کے عین سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اوہ، تو تمہیں یاد تھا؟ چاندنی نے دلکش مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے ڈبہ ہاتھ میں پکڑا۔ یاد کیسے نہ ہوتا، جنوری کا مہینہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ 15 جنوری کو میں پیدا ہوا، 20 جنوری تمہارا ڈے آف برتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر
یہ کہ 26 جنوری کو یہ پری چہرہ لڑکی جسے لوگ چاندنی کے نام سے جانتے ہیں میری زندگی میں آ کر میری ہمسفر بن گئی۔ پھر جنوری ہوا نا اہم۔ ہاشم اب اٹھ کر اس کے ساتھ ہی جھولے پر بیٹھ چکا تھا۔ جنوری مجھے بھی بہت پسند ہے ہاشم، میرے لیے بھی یہ ماہ بہت اہم ہے، کچھ حساب چکانے ہیں اس ماہ میں۔ اس نے میں نے ہی اس نظر سے ہاشم کو دیکھا، پھر ہاشم کو حیران ہوتا دیکھ کر اس نے بات فوراً بدلی۔ پتا ہے ہاشم، آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آلمنڈ کیک بنایا ہے، کچن میں رکھا ہے، جاؤ یہیں لے آؤ۔ آج میں لان میں کیک کاٹوں گی۔ چاندنی نے لہجے کو خوشگوار بنا کر بولا۔ جو حکم ملکہ عالیہ، آج کا دن آپ کا دن ہے، لہٰذا آپ کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ہاشم دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مؤدبانہ انداز میں جھکنے کی وجہ سے موبائل اس کی جیب سے نکل کر زمین پر گر پڑا۔ جو ہی ہاشم موبائل اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو دنگ رہ گیا۔ چاندنی نے گولڈن کلر کی صرف ایک پائل پہن رکھی تھی، حالانکہ وہ تو ہمیشہ دونوں پیروں میں پائل پہنا کرتی تھی۔ ہاشم نے نظر اٹھا کر اوپر چاندنی کی طرف دیکھا، دور افق پر موجود چاند پر نظریں جمائے وہ چاندنی میں کھوئی ہوئی تھی۔ کندھے اچکا کر ہاشم نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور موبائل ہاتھ میں تھامے کچن کی طرف بڑھ گیا۔ آج لگتا ہے میں ہواؤں میں ہوں، آج اتنی خوشی ملی ہے۔ کچن سے آتی گنگنانے کی آواز پر ہاشم کے پیر ٹھٹکے۔ چاندنی گانا گنگنا رہی تھی، پر چاندنی سے تو وہ ابھی لان میں مل کر آ رہا تھا۔ ہمت جمع کر کے وہ کچن کے اندر داخل ہوا۔ اپنے لمبے بالوں کو کیچر میں قید کیے ایپرن باندھے وہ رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ آ گئی تم؟ آج میں کچھ خاص بنا رہی ہوں، گیس کرو، اس نے استفسار کیا۔ چاندنی کو یوں اچانک اپنے سامنے پا کر ہاشم کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اگر یہ اس کی شریک حیات چاندنی تھی تو وہاں لان میں کون تھی؟ وہ تیزی سے کچن میں لگی گلاس ونڈوز کی طرف بڑھ گیا جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ پورا لان ویران پڑا تھا، ہوا اب بند ہو چکی تھی، تاہم جھولا ابھی بھی ہل رہا تھا جیسے ابھی کوئی اس پر سے اٹھ کر گیا ہو۔ تاہم سون حلوے کا ڈبہ ہلتے ہوئے جھولے پر جوں کا توں پڑا تھا۔ حیرت سے بٹی آنکھوں کے ساتھ ہاشم ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ فوراً مڑا۔ تم ٹھیک تو ہو ہاشم؟ چاندنی پریشان کھڑی تھی۔ اس نے اورنج کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا جس پر سلور کلر کی لیس سے خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ ایپرن باندھنے کے باوجود جگر جگر کرتی لیس واضح نظر آ رہی تھی۔ ہاشم بے یقینی سے کبھی باہر کھلتے ہوئے جھولے کو جس کے اوپر سون حلوے کا ڈبہ پڑا تھا اور کبھی اپنے سامنے کھڑی چاندنی کو دیکھتا۔ یہ اسکائی بلو کپڑے اچانک اورنج کیسے ہو گئے؟ ایک ہی وقت میں چاندنی لان میں اور کچن میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چاندنی تھی بھی یا نہیں؟ سوچ سوچ کر ہاشم کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو شاید، چلو میرے ساتھ۔ چاندنی اس کا بازو تھامے اسے کچن سے باہر لے کر جانے لگی۔ چاندنی کی ہمراہی میں چلتے ہوئے کچن سے باہر نکلنے سے پہلے ہاشم نے پھر مڑ کر پیچھے گلاس ونڈو کی طرف دیکھا جہاں لان میں رکھا ہلتا ہوا خالی جھولا صاف نظر آ رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر ہاشم کے باہر کی طرف بڑھتے قدم مزید لڑکھڑا گئے جب اس نے جھولے پر ایک بار پھر چاندنی کو بیٹھے دیکھا۔ اب اس کے بال پونی کی بجائے مکمل طور پر کھلے ہوئے تھے جو ہوا کے دوش پر بے قابو ہو رہے تھے، اور ان سیاہ بالوں کی اوٹ سے چاندنی کا دلکش چہرہ غضب ڈھا رہا تھا۔ ہاشم خود کو سنبھال نہ سکا اور ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ چاندنی تمہیں ایک بات بتاؤں، یاد ہے اس دن سونیا کی میت کے پاس میں ایک دم کچھ غیر حاضر سا ہو گیا تھا؟ ہاشم چائے کا کپ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کچن میں آ گیا جہاں چاندنی اچار گوشت بنانے میں مصروف تھی۔ 2000 دفعہ تو پوچھ چکی ہوں میں، تم بتاؤ تب نا۔ چاندنی نے ٹماٹر کاٹ کر سائڈ پر رکھے اور سنک میں ہاتھ دھونے لگی۔ جب سونیا کا جنازہ میرے سامنے تھا تو میرے دل میں آیا کہ کاش میں اس کا دیدار کر سکتا، تو اچانک دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ کفن میں ملبوس سونیا کے چہرے پر سے چادر ہلکی سی کھسکی اور سونیا ایک آنکھ کھولے مسلسل مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا لوگ میت اٹھا کر آگے بڑھ چکے تھے۔ سونیا کا اچانک آنکھ کھول کر مجھے دیکھنا اور اس کے بعد سے پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات۔ ہاشم کچن میں شیلف پر بیٹھ گیا تھا۔ انہماک سے ہاتھ دھوتی چاندنی اچانک رک گئی تھی۔ سچ بتاؤں ہاشم، مجھے کچھ دنوں سے عجیب سا محسوس ہونے لگا ہے، یعنی گھر میں کسی تیسرے وجود کا احساس ہونے لگا ہے۔ کوئی ہے جو ہم دونوں کے علاوہ اس گھر میں بھی ہے۔
چاندنی کے سرخ و سفید چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھر آئی تھی۔ فی الحال تو سالن کی جلتی ہوئی بو ہمارے گھر میں ہے۔ اچار گوشت کی جلنے کی ہلکی سی مہک محسوس کر کے ہاشم نے چاندنی کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک دم ہنڈیا کی طرف متوجہ ہوئی، جبکہ ہاشم باہر ٹی وی لاؤنج سے آتی فون کی آواز پر شیلف سے اتر کر سیدھا لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔ اچار گوشت زیادہ نہیں جلا تھا، بس تھوڑا سا لگ گیا تھا۔ چاندنی نے جلدی سے فریج کھول کر دودھ نکالا اور تھوڑا سا سالن میں ڈال دیا۔ یوں جلنے کی وجہ مہک فوراً ختم ہو گئی۔ اسی اثناء میں ہاشم دوبارہ کچن میں داخل ہوا۔ صبا کا فون تھا، نیو یارک سے، آج شام کی فلائٹ سے پاکستان آ رہی ہے۔ ہاشم نے ایک سرخ سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا، اچھا تو نند صاحبہ آ رہی ہیں، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ چاندنی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم کھانا تیار کر لو، اتنے میں مارکیٹ سے کچھ ضروری سامان لے کر آتا ہوں، راستے میں ایئرپورٹ سے بھی ہوتا آؤں گا۔ ہاشم نے خوشی بھرے لہجے میں کہا اور باہر چل دیا۔ پکوڑے بنا کر چاندنی نے فریج سے دہی نکالا اور کڑی چاول کی تیاری کرنے لگی، کیونکہ کڑی چاول صبا کی فیورٹ ڈش تھی۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ ہاشم کا میسج آیا کہ وہ ایئرپورٹ سے صبا کو لے کر گھر کے لیے چل پڑا ہے، تاہم ابھی ان کے پہنچنے میں کچھ دیر باقی تھی۔ کوکنگ سے فارغ ہو کر چاندنی سیدھا اپنے کمرے میں آئی اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ نہانے سے فارغ ہو کر وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی گیلی دراز زلفوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے دھوئیں کا مرغولا سا اٹھتا محسوس ہوا۔ گھبرا کر اس نے مڑ کر دیکھا تو کمرے کے عین وسط میں دھواں اکٹھا ہو رہا تھا۔ چاندنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے دھواں چھٹنا شروع ہو گیا۔ دھواں نیچے کی طرف چھٹنا شروع ہو رہا تھا۔ جو دھواں چھٹ رہا تھا، کوئی وجود متواتر ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ کسی نازک سی لڑکی کے 2 پاؤں تھے، جن میں سے ایک پیر میں اس نے پائل باندھ رکھی تھی۔ اب کسی کے لمبے لہراتے بال بھی واضح ہونے لگے تھے، مگر اس سے پہلے کہ چاندنی وہ مکمل عکس دیکھ پاتی، ڈور بیل تیزی سے بجنا شروع ہو گئی اور سارا منظر آنن فانن غائب ہو گیا۔ دروازہ کھولنے پر ہاشم بڑا سا بیگ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی صبا تھی، نیلی جینز پر وائٹ کلر کی لانگ شرٹ پہنے، نیلے سن گلاسز لگائے اور ملٹی کلر کا سکارف اوڑے وہ نیو یارک اور پاکستان کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ چاندنی نے کچھ دیر قبل پیش آنے والے واقعے کا ذکر تک نہ کیا، مبادا کے ماحول کی خوشگواریت پر اثر نہ پڑے۔ واہ، میری فیورٹ کھیر اور کڑی، صبا نے خوشی سے جیسے چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا اب اتنا مت چلاؤ، کیا کھیر اور کڑی ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر بھاگ جائیں گی؟ چاندنی نے کڑی کا ڈونگا صبا کی طرف بڑھایا۔ ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر چاندنی برتن سمیٹنے لگی۔ ہاشم نے بھی ہلکے پھلکے انداز میں اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی معصوم سی بیوی کو کبھی بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ مشکل کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ سفر کی وجہ سے صبا تھک چکی تھی، لہٰذا وہ ان کی مدد کیے بنا ہی سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی اور لیپ ٹاپ سنبھال کر نرم مخملی بیڈ میں دھس گئی۔ اس کی سفید مخروطی انگلیاں مہارت سے لیپ ٹاپ پر حرکت کر رہی تھی، شاید وہ گوگل پر کوئی چیز سرچ کر رہی تھی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، گیدڑوں کی آوازیں فضا میں ارتعاش سا پیدا کر رہی تھی۔ چاند اور بادو کی اونک مچولی جاری تھی۔ چاندنی بے خبر سوئی پڑی تھی کہ اچانک کسی خواب کی وجہ سے گھبرا کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، سائے ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی ڈھیلا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہی تھی کہ یکایک اسے کمرے میں سے چھن چھن کی آواز آنے لگی، مگر وہ آواز کی سمت کا تعین نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کسی پازیب کی آواز لگ رہی تھی جو متواتر تیز ہو رہی تھی۔ چاندنی کے جگانے پر ہاشم بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چھن چھن کی آواز اب بھی ان کی سماعت میں مکمل طور پر آ رہی تھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ ہاشم نے پیر نیچے کر کے سلیپر پہنے۔ نہیں ہاشم، تم اکیلے نہیں جاؤ، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ، چاندنی نے اس کے بازو پکڑتے ہوئے کہا، جبکہ ہاشم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ دونوں آواز کی سمت میں کوریڈور کی جانب بڑھے۔ کوریڈور کا ماحول مزید پر اسرار لگ رہا تھا۔ ہاشم ابھی ارد گرد نگاہ دورا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ وہاں کوئی وجود تھا جس نے سفید لہنگا پہن رکھا تھا۔ وہ شاید کوئی لڑکی تھی جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ اس کے بال گھٹنوں تک آ رہے تھے اور وہ دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ہاشم نے پنجوں کے پل کھڑے ہو کر اس لڑکی کے پیروں کی سمت دیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے لہنگا دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پیر ہاشم آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک پائل پہن رکھی تھی اور چھن چھن کی آواز اسی پائل میں سے آ رہی تھی۔
اوپر ریلنگ پر کھڑے چاندنی اور ہاشم بآسانی دیکھ سکتے تھے کہ اب اس پراسرار لڑکی کا رخ سیڑھیاں اتر کر صبا کے کمرے کی جانب تھا۔ دونوں ہاتھوں سے لہنگا تھامے چھن چھن کرتی وہ صبا کے کمرے کی طرف مسلسل بڑھے جا رہی تھی۔ چاندنی کے منہ سے ایک بلند چیخ نکلتے کو ہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے کھلے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ چہرہ موڑ کر دیکھا تو وہ ہاشم تھا جو ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے نہ بولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ صبا کے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ لڑکی تحلیل ہونا شروع ہو گئی۔ غالباً وہ کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہاشم، وہ لڑکی، صبا کے کمرے۔ چاندنی نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ چاندنی کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ تم خود کو سنبھالو چاندنی، اور یہیں اوپر سے صبا کے کمرے کا بیرونی جائزہ لیتی رہو۔ میں ابھی آیا۔ یو ڈونٹ وری، اوکے؟ ہاشم نے چاندنی کی پیشانی پر موجود پسینے سے بھیگے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اتر گیا۔ صبا کے کمرے میں داخل ہو کر اس لڑکی کی چال کچھ بدل گئی تھی۔ لہنگے کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا اوپر اٹھائے ہوئے وہ جھکی جھکی سی حالت میں بیڈ پر لیٹی صبا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جھکنے کی وجہ سے اس کے گھٹنوں تک لہراتے بال بکھر کر اس کے پورے وجود کا احاطہ کر رہے تھے۔ دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے صبا بے خبر سو رہی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر وہ لڑکی جھکی ہوئی حالت میں ہی کچھ دیر تک صبا کو گھورتی رہی۔ مان اس نے اپنی انگلی اٹھائی جو جگہ جگہ سے کٹی پھٹی تھی۔ اپنی انگلی اٹھا کر اس نے صبا کے گلابی پنکھڑی نما ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی۔ صبا کے گلابی ہونٹوں کی ایک جہاں تعریف کرتا تھا اور اس پر صبا کی حسین مسکراہٹ ایک طلسم برپا کرتی تھی۔ نیو یارک کی ہارورڈ یونیورسٹی میں جس میں وہ زیر تعلیم تھی، اس کی مسکراہٹ کو مونا لیزا کی مسکراہٹ سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ کچھ چلبلی لڑکیوں نے تو اس کا نام صبا مونا لیزا تک رکھا تھا، اور اب اس کے حسین ہونٹوں کا یہ حال تھا کہ جو وہ بھیانک لڑکی اس کے لبوں پر انگلی پھیرتی جا رہی تھی، اب صبا کے ہونٹوں سے ہلکا ہلکا سا خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ تکلیف کے احساس سے جو ہی اس نے آنکھیں نیموا کی تو فلک شگاف چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، سفید رنگت ایک دم زردی مائل ہو گئی تھی۔ ہاشم نے صبا کے کمرے کی ڈور ناب گما کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ دروازہ نہ کھلنے پر وہ 2-4 قدم پیچھے ہٹا اور پوری قوت سے اپنا کندھا دروازے پر دے مارا۔ چرچراہٹ کے ساتھ ہی ڈور کھلتا چلا گیا۔ اوپر ریلنگ پر کھڑی چاندنی نے جو ہی دروازہ اوپن ہوتا دیکھا تو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی نیچے کی طرف آنے لگی۔ اندر کمرے میں ایک تلاطم برپا تھا۔ ساری چیزیں اپنی جگہ سے ہٹ کر ادھر ادھر بکھری پڑی تھی، اور صبا نیم بے ہوشی کی حالت میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ تاہم ایک بات اہم تھی، کمرے میں صبا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ صبا کے سفید دمکتے چہرے پر جا بجا خون کی بوندیں تھی، اور اس کے لبوں سے رستا ہوا خون سرخ لپسٹک کا گمان دے رہا تھا۔ مجھے تو آج بھی اس رات کا یقین نہیں آتا کوئی اور مخلوق اس حد تک ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ I can't believe this. But thank God کہ اس کے بعد کوئی اور واقعہ نہیں ہوا اور میں نے اتنے دن یہاں آرام سے سٹے کر لیا۔ صبا نے بلیک سن گلاسز آنکھوں پر جماتے ہوئے کہا۔ ہاشم اور چاندنی سے اسے الوداع کرنے کے لیے ایئرپورٹ پر کھڑے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد اعلانات شروع ہو گئے اور صبا بورڈنگ کارڈ مل گیا۔ شکر ہے کہ صبا خیریت سے واپس چلی گئی۔ مجھے اس کی بہت فکر تھی کہ کہیں ہمارے گھر میں چلنے والے اس خوفناک گھن چکر کے چکر میں وہ نہ آ جائے۔ ایئرپورٹ سے واپسی پر چاندنی نے کہا، چاندنی، ان تمام واقعات کا تعلق صرف ایک ہی بندے سے ہے، کیونکہ ہر بار کے منظر میں وہ لڑکی صرف ایک ہی پائل پہنی ہوتی ہے۔ وہ پائل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے صرف ایک ہی لڑکی ہے۔ ہاشم نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا اور گاڑی اپنے گھر کی طرف جانے والی روڈ پر ڈال دی۔ شام کے دھندلکے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے۔ ہاشم ریموٹ ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر نیم دراز کوئی انگلش چینل دیکھ رہا تھا، اور چاندنی کچن میں اس کی فیورٹ ڈش بھنڈی گوشت بنا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاندنی کی آواز سنائی دی، میز پر کھانا رکھ دیا ہے، باہر آ جاؤ۔ چاندنی، مووی بہت زبردست چل رہی ہے، میں نہیں اٹھنے والا، تم کھانا یہیں لے آؤ، ہاشم نے حکم صادر کیا، اور چاندنی دانت بھینچ کر رہ گئی۔ مائی ڈیئر وائف چاندنی، جب غصے میں اتنی حسین لگو گی تو غصہ بار بار دلانے کو جی چاہے گا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے ریموٹ ایک طرف پھینکا اور تیزی سے کھانے کی طرف لپکا۔ کھانے سے فارغ ہو کر چاندنی ابھی برتن سمیٹ ہی رہی تھی کہ چھن چھن کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ ہاشم نے متلاشی نگاہوں سے اطراف میں دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ کارپٹ پر ایک پاؤں تیزی سے اچھل کود رہا تھا۔ اس کے ٹہنوں کے اوپر گولڈن کلر کی پائل بندھی ہوئی تھی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ پاؤں کے اوپر کا سارا وجود مکمل طور پر غائب تھا۔
اور وہ تیزی سے کمرے کے چاروں کونوں میں اچھلتا کودتا پھر رہا تھا۔ باہر چلتے ہیں چاندنی اور اس کمرے کو لاک کر دیتے ہیں۔ میں ابھی باہر جا کر اپنے دوست سے ملتا ہوں۔ اس کے جاننے والے ایک شاہ صاحب ہیں جو کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ آج اس تماشے کو ختم ہونا ہی ہوگا۔ سہمی ہوئی سی چاندنی کا ہاتھ پکڑے ہاشم نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ چاندنی دروازے سے باہر نکل چکی تھی۔ ہاشم اس کے پیچھے نکلنے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ چاندنی کو ایک دھکا سا لگا۔ اس کے نیلے رنگ کے دوپٹے کا تقریباً آدھا پلو دروازے میں آ کر کمرے کے اندر ہی رہ گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر دیکھا، ہاشم کمرے کے اندر قید ہو چکا تھا۔ اچانک دروازہ بند ہونے پر ہاشم نے گھبرا کر کمرے میں چاروں طرف دیکھا۔ وہیں لڑکی ونڈو کی طرف منہ کیے کھڑی تھی اور اس کا سارا وجود گھٹنوں تک آئے ہوئے بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ دفعتاً لڑکی نے ہاشم کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا منہ ابھی بھی کھڑکی کے دوسری جانب تھا مگر قدم مسلسل ہاشم کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ ہاشم کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے کی جانب چلتا ہوا دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جبکہ وہ لڑکی ہنستی ہوئی اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تیرا اور تجھ سے وابستہ ہر چیز کا حشر کر دوں گی میں، جس طرح میرا حشر کیا تھا نا تو نے، زندگی چھین لی تھی تو نے مجھ سے، اب دیکھ میں کیا کرتی ہوں تیرا۔ راکٹوں میں بڑی آواز کے ساتھ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہی تھی جبکہ حیرت زدہ ہاشم پیچھے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لڑکی کا چہرہ بالوں میں ڈکا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ سیاہ زلفوں میں مقید وجود اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پیچھے ہٹتے ہٹتے ہاشم دروازے کے ساتھ آ لگا تھا جہاں باہر کی طرف سے چاندنی کے دوپٹے کا آدھا پلو اڑا ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر ہاشم نے نیلے دوپٹے کا پلو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا جیسے اس مصیبت میں ہی اس کا سہارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر چکی تھی۔ وہ لڑکی اب اس کے عین سامنے آ کر رک گئی۔ اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہاشم کو کسی انجانی قوت نے زور سے دھکا دیا اور وہ اچھل کر منہ کے بل زمین پر گر گیا جہاں پہلے سے ہی کسی فوٹو البم کے اوراق خود بخود تیزی سے الٹ پلٹ ہو رہے تھے، حالانکہ کمرے میں کسی ہوا کا نمو نشان تک نہ تھا۔ مان ہی البم کے اوراق ایک خاص تصویر پر آ کر رک گئے جیسے وہ ساری الٹ پلٹ اسی ایک تصویر کی تلاش کے لیے جاری تھی۔ وہ تصویر سونیا کی تھی جس میں وہ ندی کنارے بیٹھی پانی میں پیر ڈبوئے ہوئے تھی۔ ندی کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس کے پاؤں واضح دیکھے جا سکتے تھے، جن میں سے ایک پاؤں میں اس نے پائل پہن رکھی تھی۔ ہاشم کو اچھے طریقے سے یاد تھا کہ سونیا کی کوئی بھی تصویر ان کے گھر میں نہ تھی۔ پھر اچانک یہ انجانا البم اور اس میں موجود سونیا کی تصویر۔ اوندھا لیٹا ہاشم ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ لڑکی چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ یہ دیکھ کر ہاشم کے اوسان ہتا ہو گئے کہ تصویر میں موجود سونیا کے پیروں میں ایک پائل تھی اور اس خوفناک لڑکی کے پیر میں بھی ایک پائل تھی۔ تو کیا جو لڑکی اتنے دنوں سے ہمارا سکون برباد کر رہی ہے وہ سونیا ہے؟ ہمت جمع کر کے ہاشم نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھٹی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج پہلی بار اس لڑکی کے چہرے پر سے بال ہٹے ہوئے تھے اور وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ سونیا کا تھا، 100% سونیا کا۔ ہاشم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ باہر چاندنی بری طرح دروازہ پیٹے جا رہی تھی مگر اندر تو جیسے خوں کا عالم تھا۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی مگر گھر کے تو جیسے سارے فون ہی ڈیڈ پڑے تھے۔ وہ بری طرح سے بکلاہٹ کا شکار تھی، کچھ بن نہیں پا رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کی نظر دیوار پر لگی سینری پر پڑی جہاں آیت الکرسی چاندنی کی تاروں سے کند کی گئی تھی۔ چاندنی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ہاتھ باندھ کر آنکھیں موند لی۔ یا اللہ، ہاشم کو اپنی امان میں رکھنا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا میرے اللہ، اس کو ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنسو کی لڑیاں اس کی بند آنکھوں سے بہہ کر شفاف گالوں پر بکھر رہی تھی۔ او شٹ، اس کو بھی ابھی حرام ہونا تھا۔ احتشام نے زوردار مکہ گیر پر مارا اور ویو میرر میں سے گرد و اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ سائیں سائیں کی آواز ماحول میں پر اسراریت پیدا کر رہی تھی۔ دور دور تک کسی زیرک کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اتنی رات کے کس سے ہیلپ لوں؟ احتشام نے ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 10 بج رہے تھے۔ او چاندنی آپی، ایک خیال احتشام کو آیا اور اس نے فوراً اپنا ون ٹچ ڈائلنگ نکالا مگر کچھ سوچ کر موبائل واپس پاکٹ میں رکھ دیا اور مسکراتے ہوئے باہر نکل کر گاڑی کو لاک کیا۔ چاندنی آپی کو سرپرائز دینا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے ہاتھ میں جیبوں میں ڈالے اور اس راستے پر چل پڑا جہاں کچھ ہی فاصلے پر چاندنی کا گھر تھا۔
चांदनी के दो भाई थे, एहतशाम जो हाल ही में सऊदी अरब से लौटा था, दूसरा भाई सजाद जो हायर स्टडी के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। कभी कभार ही पाकिस्तान आता था। इन तीनों के वालिदैन ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे क्योंकि इनके वालिद ऑस्ट्रेलिया पुलिस के अहम ओहदे पर फाइज थे। उन्हें इतना अरसा बैरून मुल्क रहने के बावजूद ये लोग अपनी सकाफत नहीं भूले थे। इसी वजह से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी चांदनी की शादी पाकिस्तान में ही की थी और बाकी दोनों बेटों की शादी भी किसी पाकिस्तानी फैमिली से ही करना चाहते थे। घर के बाहर पहुंचकर एहतशाम ने एक भरपूर जायजा लिया। डोर बेल पर हाथ रखा तो वो खामोश थी। चारों नचार उसने कोट उतारकर कमर पर बांधा और गेट की आखिरी सलाखों पर पैर धर दिए। उसे इस तरह के एडवेंचर करने की आदत थी। गेट फलांग उसने लान में छलांग लगाई। लान गट्टाटूप अंधेरे में डूबा हुआ था। मोतिया, रात की रानी और गुलाब की मुअत्तर खुशबू फिजा को महकाए हुए थी। वो अभी लान में खड़ा होकर जायजा ले ही रहा था कि उसे किसी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। उसने नजर दौड़ाई तो लान के दाएं तरफ दाएं कोने में चांदनी बैठी थी। उसने अपना सर घुटनों में दिया हुआ था। आपी, क्या हुआ? एहतशाम तेजी से उसकी जानिब बढ़ा। ओ सॉरी बाजी, मैं समझा मेरी बहन यहाँ बैठी है। उसने अपने बढ़ती कदम रोके क्योंकि करीब आने वाली लड़की ने अपना सर ऊपर उठाया था। वो चांदनी की कोई फ्रेंड थी जिसे एहतशाम सिर्फ एक बार ही मिला था। उसे सऊदी अरब से लौटे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे। आप यहाँ क्यों बैठी है बाजी? अंदर चले ना, मैंने भी चांदनी आपी को सरप्राइज देना है। एहतशाम ने शर्ट पर से मट्टी जाते हुए कहा। अंदर दाखिल होने पर बेहोश पड़ी चांदनी को देखकर उसके ओसान खता हो गए। वो भागकर उसके पास गया और पास पड़ी बोतल से पानी लेकर कुछ छींटे उसके मुंह पर मारे। हौले हौले चांदनी को होश आने लगा और उसकी आंखें खुलने लगी। आंखें खोले आपी, देखिए मैं आपसे मिलने आया हूँ और ये आपकी बेस्ट फ्रेंड सोनिया बाजी भी आई हैं। एहतशाम के कहने पर चांदनी ने आंखें खोलकर इसे और उसके पीछे खड़ी सोनिया को देखा तो चांदनी को चक्कर आया और वो दोबारा बेहोश होने के करीब हो गई। मगर उससे पहले कि वो बेहोश होती, हिम्मत करके उसने लब खोले और टूटे फूटे अल्फाज अदा किए। एहतशाम, शी इज डेड। ये बोलते ही चांदनी दोबारा बेहोश हो गई। हु इज डेड आपी? एहतशाम हैरत में उलझा था। आई एम डेड, आई एम डेड। सोनिया की मकरू हंसी गूंज रही थी। फिर वो कराते हुए एहतशाम की तरफ बढ़ने लगी। एहतशाम ने आओ देखा ना ताओ सीधा ऊपर सीढ़ियों की जानिब दौड़ लगा दी। ऊपर कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि फर्श पर हाशिम बेसुध पड़ा था। उसकी पेशानी पर भी काफी जगह जख्म आए हुए थे। उसने हाशिम को उठाकर सीधा किया और सहारा देकर ऊपर सोफे पर बिठाया। गिलास में पानी डालकर हाशिम के मुंह से लगाया। पानी पिलाते वक्त एहतशाम के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे, जबकि हाशिम अभी भी नीम गनूदगी के आलम में था। ये सब क्या हो रहा है हाशिम भाई? नीचे आप भी कब से बेहोश पड़ी हैं? आखिर ये एहतशाम को फौरन चुप होना पड़ा क्योंकि चांदनी का जिक्र सुनकर हाशिम को उसकी फिक्र हुई और वो लड़खड़ाते कदमों से नीचे की तरफ जाने लगा। हाशिम को जाता देखकर एहतशाम उठा और वाशरूम की जानिब चल पड़ा। आस्तीने चढ़ाकर वजू की तैयारी करने लगा। सऊदी अरब में रहकर उसका अपने अल्लाह से ताल्लुक खासा मजबूत हो चुका था। वो जान चुका था कि अब उसे क्या करना है। चांदनी को होश आ चुका था। वो खोई खोई नजरों से चारों तरफ देख रही थी। उसे हाशिम अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो उठकर तेजी से हाशिम की तरफ भागी, मगर इससे पहले कि वो हाशिम तक पहुंचती, सोनिया एकदम उसके सामने आ गई। उसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो हम कलामी किए जा रही थी। उसके साथ ही उसकी आंखों से सुर्ख रंग की रोशनी निकलकर चांदनी के ऊपर पड़ी और चांदनी जोरदार झटके के साथ शीशे की मेज पर जा गिरी। शीशे की किरचियां उसके हाथों और मुंह पर खून की धार छोड़ गई। हाशिम तिलमिलाकर आगे बढ़ा ही था कि उसको भी एक ऐसा ही जोर का झटका लगा और वो सोफे पर से होता हुआ जमीन पर आ गिरा। वो की अनजानी ताकत थी जो हाशिम को जमीन पर पटकने का सबब बनी थी। जख्मों से चूर चांदनी हिम्मत करके उठी और छोटे छोटे कदम उठाती हाशिम के पास आ बैठी। हाशिम के माथे पर शदीद चोटें आई थी जिसे चांदनी अपने खून आलूद हाथों से साफ करने की कोशिश कर रही थी। इसी असना में उसे किसी सीटी की आवाज आई। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो बौंचकी रह गई। सोनिया घुटनों तक बाल बिखराए किसी परिंदे की तरह दोनों बाजू हवा में फैलाए उनकी तरफ उठती हुई आ रही थी। खौफ से चांदनी ने आंखें बंद कर ली और अपना सर हाशिम के कंधे पर टिका दिया। डरो नहीं चांदनी, अल्लाह पर भरोसा रखो। हाशिम ने उठने की कोशिश की, मगर जख्मों से उठने वाले शदीद दर्द ने उसे दोबारा जमीन पर गिरा दिया।
مگر اچانک ہی دو ہاتھوں نے آگے بڑھ کر ہاشم کو گرنے سے بچایا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہاشم کو تسلی دینے کے بعد اس مسیحا نے چاندنی کو سہارا دے کر اٹھایا اور جیب سے ٹشو نکال کر اس کے چہرے پر موجود زخموں سے خون صاف کرنے لگا۔ وہ مسیحا کوئی اور نہیں بلکہ احتشام تھا۔ آئیں شاہ صاحب، احتشام نے ذرا اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک نورانی چہرہ اندر داخل ہوا۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ بے فکر ہو جاؤ، روح کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے حق اللہ کا نعرہ بلند کیا، اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا، آپ لوگ فکر نہ کریں۔ انہوں نے کہا۔ اتنے میں ان سب کو لگا کہ کمرے میں جیسے کوئی بونچال سا آ گیا ہے۔ وہ یقیناً سونیا کی کارستانی تھی۔ کیوں اپنے پیچھے پڑا ہے بڈھے؟ زندگی سے اکتا گیا ہے کیا؟ سونیا کی گلا پھاڑتی ہوئی آواز گونجی۔ تو جو کوئی بھی ہے میرے سامنے آ جا، ورنہ تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تجھے حاضر کرنے کے لیے میرے پاس کتنے طریقے ہیں۔ شاہ صاحب بغیر کسی خوف کے بولے۔ تو بیچ میں مت آ بڈھے، پچھتائے گا بہت۔ سونیا کی روح اپنے محسوس خلیے میں سامنے آ چکی تھی اور بری طرح چنگار رہی تھی۔ کیا بگاڑا ہے ان بچوں نے تیرا؟ شاہ صاحب اونچی باروب آواز میں بولے۔ انہوں نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، مجھے بے موت مارا ہے، اور ہاشم تو نہیں تو مجھے وہ کھلایا تھا۔ زہر میرے اندر اترتا چلا گیا اور اگلے ہی دن میں مردہ پائی گئی۔ سونیا کی روح نے خونخوار آنکھوں سے ہاشم کو گھورا، جبکہ ہاشم نہ سمجھی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ان دونوں کے بارے میں احتشام نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اپنے بارے میں بتا، کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ شاہ صاحب نے سونیا کی روح کے گرد ایک حصار سا کھینچ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس حصار میں مقید ہو کر رہ گئی تھی اور شاہ صاحب کے احکام کے مطابق عمل کرنے پر مجبور تھی۔ شاہ صاحب کے سامنے ایک گلوب پڑا تھا۔ انہوں نے گلوب پر ہاتھ رکھا اور گلوب میں منظر واضح ہونے لگا۔ قسم سے چاندنی، اگر تو مجھے نہ بلاتی تو میرا تو خالدے کا ستیہ ناس ہو جاتا۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر سبز رنگ کے کپڑے پہنے سونیا بیٹھی تھی، جبکہ چاندنی ڈرائیونگ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چپس کے پیکٹ سے بھی انصاف کر رہی تھی۔ ان دونوں سہیلیوں نے آج ہاشم کی ہمراہی میں ساحل سمندر کی سیر کا پروگرام بنایا تھا، اور اب وہ تقریباً ساحل پر پہنچ چکی تھی، جہاں ہاشم جینز گھٹنوں تک موڑے، رنگین گلاسز لگائے، جاگنگ کے سے انداز میں بھاگتا ہوا ان کی جانب آ رہا تھا۔ تھینک یو ہاشم بھائی، مجھے یہاں انجوائے کروانے کے لیے۔ میں کباب میں ہٹی بالکل نہیں بنوں گی۔ آپ دونوں انجوائے کریں اور کچھ کھانے کا بندوبست کریں، تب تک میں ایک لمبا چکر لگا کے آئی۔ سونیا نے جھک کر پائنچے فولڈ کیے، دوپٹہ کمر پر کس کر باندھا اور اونچی سی پونی ٹیل کھلاتی ہوئی بھاگ کھڑی ہوئی۔ پھر جیسے اچانک اسے کچھ یاد آیا اور وہ رک کر اونچی آواز میں ہاتھ لہراتے ہوئے چلائی، چاندنی، میرے لیے لذیذ جھینگے ضرور بچا کر رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دوبارہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ہاشم اور چاندنی لمبی واک کے تھوڑی دیر بعد بیٹھے آئس کریم کھا رہے تھے کہ سونیا دھمکی، میرے جھینگے کہاں ہیں؟ سونیا نے متلاشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ اسپرائٹ کی بوتل کے ساتھ پڑے ہیں، کب سے لے کر آیا ہوں۔ ہاشم نے پاس کھڑی خان صاحب کی ریڑھی کی طرف اشارہ کیا۔ جلدی کھا لو سونیا، اب تو خان صاحب مشکوک نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم ان کی پیالی ہضم کرنے کے چکر میں تو نہیں۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ لوگ نہیں کھا رہے؟ سونیا نے جھینگوں کا بڑا سا چمچ منہ میں ڈالا۔ نہ بابا، میں ایسی عجیب چیزیں نہیں کھاتی۔ چاندنی نے برا سا منہ بنایا، جس پر ہاشم اور سونیا ہنس پڑے۔ ہنسی مذاق کے اس ماحول میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک کن کھجورا رینگتا ہوا کپ کا سونیا کی پیالی میں آ کر گر گیا تھا۔ تیز مسالہ جات کی وجہ سے آکسیجن میں مشکل ہوئی اور وہ مر گیا، اور اب اس کا مرا ترا بے جان وجود جھینگو کا ہی حصہ لگ رہا تھا، مگر وہ تینوں ہی اس سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور اسی رات سونیا کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے الٹیاں شروع ہو گئی۔ یہ میں نے کیا کھا لیا؟ سونیا نے نڈال ہوتے ہوئے سوچا، مگر میں نے تو گھر آ کر کچھ بھی نہیں کھایا، بس آج شام چاندنی اور ہاشم کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ سونیا کو ایک بار پھر الٹی ہوئی، بڑی سی خون کی الٹی تھی اور وہ وہیں ڈھہ گئی۔ اب گلوب کا منظر دھندلا ہو گیا۔ سونیا کی روح بغور گلوب پر ابلنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے انصاف چاہیے، ان دونوں کی زندگی چاہیے۔ سونیا کی روح گرائی۔ ایک منٹ سونیا، ہاشم پر اعتماد سا ہو کر اٹھا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ کھانا میں نے زہریلا کیا تھا؟ وہ محض ایک اتفاق تھا کہ کن کھجورا تمہاری پیالی میں گر گیا تھا اور جھینگو کے ساتھ مکس ہو گیا تھا۔ تمہیں مار کر ہمیں کیا ملنا تھا؟
جان لینے اور دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں مداخلت کرنے والے؟ اس وقت جو عزیز ترین چیز میرے پاس موجود ہے وہ میری بیوی ہے، اور میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسا بالکل اتفاقاً ہوا۔ ہم بے قصور ہیں۔ ہاشم نے چاندنی کو بازو سے پکڑ کر اپنے برابر میں کھڑا کیا، جبکہ سونیا حصار میں قید کسی بپھڑی ہوئی شیرنی کی طرح لگ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ سونیا کی رخ چیختی، اس کے ساتھ ہی اس نے حصار توڑنے کی کوشش کی، مگر اسے ایک کرنٹ سا لگا اور وہ وہیں گر گئی۔ وہ بری طرح سے پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ حصار توڑنے کی کوشش میں اس کا چہرہ جھلس گیا تھا۔ تو سچ نہیں مانے گی؟ شاہ صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ وہ غرائی۔ تو پھر تیار ہو جا بسم ہونے کے لیے۔ بے شک سرکش روحوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی مٹھی، جس پر وہ جانے کب سے کیا کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے، سونیا کی رخ کی طرف کر دی۔ ہاتھ کی ہتھیلی سے ایک شعلہ سا لپکا اور حصار کی طرف بڑھا۔ چیخوں اور آہوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اسے آگ کے شعلوں نے جکڑ لیا، اور جب آگ کے شعلے ختم ہوئے تو وہاں سونیا کی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شاہ صاحب، میں اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، وہ سب ایک اتفاق تھا۔ ہاشم تیزی سے شاہ صاحب کے پاس آیا۔ میں سب جانتا ہوں بیٹا، اب وہ تم لوگوں کو کبھی تنگ نہیں کرے گی۔ شاہ صاحب نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور حق اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے چل دیے۔ احتشام، ذرا فون دیکھو جا کر کس کا ہے؟ چاندنی نے مسرور سے لہجے میں کہا۔ احتشام ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک بہت بڑی تصویر پر پڑی۔ وہ اس لڑکی کو ہزاروں میں پہچان سکتا تھا، مونا لیزا کی مسکان والی حسین لڑکی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ کبھی پردے سے بے نیاز نہیں ہوئی تھی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کیا ہوا ہے احتشام؟ فون تو دیکھو۔ پیچھے سے چاندنی نے آ کر فون اٹھایا، اور احتشام شرمندگی مٹانے کو تیزی سے باہر نکل کر ہاشم کے کمرے کی طرف آ گیا۔ چاندنی فون پر بات کر کے فارغ ہوئی تو چائے بنا کر سیدھا کمرے میں آنے لگی، جہاں سے ہاشم کی آوازیں آ رہی تھی۔ احتشام، تو شادی کر لے، قسم سے جب سے اپنی شادی ہوئی ہے کسی کوانے لڑکے کی آزادی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے۔ ہاشم نے انگڑائی لیتے ہوئے ہاتھ سر کے پیچھے باندھے۔ ویسے احتشام، کوئی لڑکی ہے تیری نظر میں؟ ہاشم نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکی تو ہے بھائی، جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور جب وہ ہنستی ہے تو… احتشام نے فکرہ چھوڑ دیا۔ ہنستی ہے تو… ہاشم نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، جیسے سارا جہان ہنستا ہے۔ احتشام زیر لب مسکرایا۔ اس وقت وہ بالکل شاہ رخ خان لگ رہا تھا۔ اوہو، ہاشم نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ اسی اثناء میں چاندنی چائے کی ٹرے لے کر اندر آ گئی اور احتشام کو کپ پکڑاتے ہوئے سرگوشی کہی۔ کہیں اس لڑکی کی مسکراہٹ مونا لیزا سے تو نہیں ملتی؟ چاندنی کی اس بات پر احتشام کے ہاتھوں سے کپ چھلکا۔ چاندنی اتنے میں سامنے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ اپنی بس بھی کریں۔ احتشام نے پاس پڑا کشن اٹھا کر چاندنی پر پھینکا، جسے چاندنی نے ہنستے ہوئے کیچ کر لیا۔ یکایک سب کی مسکراہٹیں ایک دم غائب ہو گئی، کیونکہ چن چن کی آواز بہت قریب سے آ رہی تھی۔ ہاشم، احتشام اور چاندنی تینوں ڈری سہمی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اتنے میں دروازہ ایک بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور کوئی وجود اندر داخل ہوا، جس نے اپنے کالے اور موٹے پیروں میں پائلز باندھ رکھی تھی۔ گول شیپ کے بھدے سیاہ چہرے پر سرخی لگائی ہوئی تھی۔ وہ ان کی ملازمہ ممتاز تھی۔ بی بی جی، آج کھانے میں کیا پکاؤں؟ فربہی مائر ممتاز ہاشم اور احتشام کی طرف کن اکھیوں سے دیکھتے ہوئے شرماتے لجاتے پوچھ رہی تھی۔ ہاشم اور احتشام کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہے تھے، جبکہ چاندنی ان دونوں کو سرزنش نظروں سے گھورتی ہوئی ممتاز کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔